أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सभी प्यारी बहनें? अल्लाह के फजल करम से एक पार्ट हम लोगों का नाजियात का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। 1 से 9 तक वर्ड टू वर्ड भी देख लिए हैं और तफसीर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं तक कंप्लीट हुई है। चलें तिलावत ले लेते हैं फिर शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. इसमें जो हम लोगों ने पहले लिया कसम जो आई हुई हैं फरिश्तों के लिए कि कसम है डूब कर रूह निकालने वाले फरिश्तों की, नाज़िआति ग़र्क़ा डूब कर रूह निकालने वाले फरिश्तों की, डूब कर इसमें बस इतने ही लिखा है और रूह निकालना फरिश्ते ये सारी जो चीज़ें ये ऐड करी हुई हैं। गर्क माने डूबना होता है। वन्नाशिताति नश्ता और आसानी से रूह निकालने वालों की, तो नश्ता ये सब चीज़ें जो थी वो आसानी के साथ थी, तो जिसके नरमी जिसमें फिर से रूह वगैरह सब ऐड है और फिर फरिश्ते भी ऐड है। और इसमें दो तरह के फरिश्ते की कसम हो गई, जिसमें एक जो काफिरों की सख्ती के साथ सजा देते हुए और तकलीफ के साथ उनकी रूह निकाली जाती है उन फरिश्तों की कसम, और फिर एक मोमिनों की जो आसानी से नरमी के साथ कम तकलीफ के साथ रूह निकाली जाती है उन फरिश्तों की कसम। फिर वत्साबिहाति सबहा, सीन ने देखा था कि दूर का तैराक उसको कहा जाता है, तो जो दूर निकल जाता है तब उसको, तो इसमें है तेजी से तैरने वालों की
تو اللہ کے حکم کو لے کے تیزی سے تیرنے والے، یا پھر کیا تھا کہ یہ جو پیچھے 2 فرشتے گزرے تھے اس میں سے نیک روح کو لے کر جلدی ان کی جگہ تک پہنچانے، جو تیزی سے لے کے جانے والی جگہ تک پہنچانے والی بات تفسیر میں ہم لوگوں کو پتہ چلی تھی۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی۔ تو اللہ کے حکم کو لے کے جلدی اس کی تعمیر کرنے کے لحاظ سے یہ ان فرشتوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کام مدبر تو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، یعنی کہ کام کیا ہونا ہے وغیرہ، لیکن یہ ان کے تھرو جو آیا ہوتا ہے تو ان کو بھی مدبر کہا گیا ہے، یعنی فالمدبرات، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے والے، اتنا بھی اس کی میننگ میں سیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین کانپ اٹھے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، تو زمین اس میں نہیں ہے، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ اور تتبع، ہم لوگوں کو ورڈ ملا تھا کہ اس کے پیچھے رادفہ، پیچھے آنے والی، پھر سے اس کے پیچھے آئے گی۔ تو یہ زلزلہ، زمین کا آنا، قیامت اور پہلا سور، دوسرا سور پھونکنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ رہی تھی۔ تو پہلا جو ہے وہ زمین کانپنا، وہ سور پہلا پھونکنے سے ریلیٹڈ بتایا گیا تھا تفسیر میں، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا یعنی کہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اسی لیے پہلے سور میں یہ بتایا گیا کہ یوم ترجف الراجفہ، تو سب چیز ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، وہ پہلا سور ہوگا، اور پھر دوسرا سور اس کو پھر پیچھے آئے گا، تب سب زندہ ہو کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، پھر اس دن کئی دل دھڑکتے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها جو تھا وہ قلوب کی وجہ سے مؤنث میں دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں میننگ یہ بتائی گئی تھی کہ ان دلوں کے مالک یعنی دلوں کو رکھنے والے لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی، جن کے ایسے دل ہوں گے جو دھڑکتے ہوئے ہوں گے تیزی سے ڈر کے مارے۔ چلیں، یقولون، قال، قل، قول، یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو جو قل ہوتا ہے کہو ایک کے لیے، اور یقولون تھرڈ پرسن کے لیے یا، اور وہ سب کہیں گے، تو وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے، جیسا بھی سیٹ ہوتا ہے، دونوں بھی اس میں سیٹ ہوتے ہیں۔ اِنَّا، حمزہ استفہامیہ اِنَّا میں ایڈ کری ہوئی، کیا بے شک، اور ساتھ میں نون الف، بے شک ہم، تو کیا بے شک ہم، 3 ہیں اس میں، لمردودون، اب دیکھیے صرف اتنا سا روٹ ورڈ ہے، رد، رد مانے کینسل کرنا ہوتا ہے، لوٹا دینا ہوتا ہے، اس طرح کی چیز کو ہوتے، اس کا اتنا بڑا ورڈ، سبحان اللہ۔ اور نون جمع کے لیے، میم بھی مصدر کے لحاظ سے آتا ہے، لام جو ہے وہ یقیناً کے لیے لگا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یقیناً سب لوٹائے جائیں گے۔ فی معنی میں حالہ نہیں، حافرہ، حفرہ معنی ہوتا ہے حالت، پہلی حالت۔ تو ان کا کہنا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا ہم سب لوٹائے جائیں گے پھر سے پہلی حالت میں؟ وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں۔ اذا، اذا معنی ہوتا ہے جب، تو حمزہ استفہامیہ، کیا جب، کننا، کن معنی ہونا، ٹھیک ہے، نون الف اس میں ہم ہوں گے، کیا ہم ہو جائیں گے، کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامن، عظام کہتے ہیں ہڈی کو، اور نخرہ
سڑی گلی. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہم سڑی گلی ہڈیاں ہو جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے سب, تب بھی ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہاں والی جو بات ہو رہی ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیا جب ہم ہو جائیں گے سڑی گلی ہڈیاں تب اٹھایا جائے گا؟ قولو یہ پاسٹ ٹینس میں آ گیا. یقولون پریزنٹ ٹینس اور اس میں ہوتا ہے کہتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا, ان سب نے کہا تل کا. جی تل کا معنی کیا پڑھا آپ نے بتائیں. ذالکا تل کا, ذالکا تل کا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں دس بک. جی جی گرامر میں. اچھا ہاذا اور ہذی پڑھا تھا, ذالکا اور تل کا بھی ہو گیا ہے. چلیے جی تل کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ دس. ذالکا معنی تل دس کا تھا. مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے. چلیے اسی طرح انشاءاللہ یاد ہوتا جائے گا. یہ وہ کام کمپلیٹ کر لو, نیچے تک مؤنث کی طرف کا چلو اشارہ. میں آگے بھی جھٹ کر کو آگے کا کرنے کا ہے وہ کمپلیٹ کر لو جھٹ. انہیں لکھے کا مطلب کیا وہ لکھ رہے ہیں وہاں. جی بتائیں یہ اشارہ کس کی طرف پیچھے لگایا جائے گا؟ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ اذا مانے تب, کر رہا تکرار, اس میں ورڈ دیکھ رہا تکرار یعنی کہ بار بار ہونا, یا لوٹنا ایک دفعہ تو پیدا ہو چکے تھے دوبارہ ہونا, اس لیے اس تکرار جیسا ورڈ یہاں پر آیا. اس کے اوپر تکرار لکھ دیں اگر اردو کا ورڈ آپ لوگوں کو معلوم ہے. کہ خاسرہ, انہوں نے کہا کہ خسارہ ہوگا, خسارہ خاسرہ ہوگا. خسارہ اردو ورڈ بھی ہے, خسارہ معنی ہوتا ہے نقصان. انہوں نے کہا اس وقت یہ لوٹنا جو ہے وہ نقصان میں ہوگا. ایک تو کرہ کی طرف بھی اشارہ ہے تل کا کرتن, اور پھر اوپر بھی یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ نخرہ معنی نہیں, اس کے اوپر ہے کہ لوٹنا. حافرہ, حافرہ بھی جو ہے وہ کیا ہے پہلی حالت میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلی حالت میں پھر سے انسان بنا کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہاں پر بھی کنیکٹ ہو رہا ہے, اس کے آگے کرہ معنی بھی لوٹانا دوبارہ شروع ہو رہا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے. میم تل کا دیٹ نا نہیں دس, لیکن مؤنث کے لیے. انہوں نے کہا تب تو یہ ایک نقصان کے ساتھ لوٹنا ہوگا. فَإِنَّمَا, فا مانے تو, انما بے شک جو, میں نے لکھا بے شک صرف, ویسے بے شک جو ہم لوگ کو یاد ہے, آپ بے شک جو بھی کہیں گی اننا کے ساتھ ماں ہے تو وہ چلے گا, لیکن سینٹینس کے حساب سے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. کیا زجرہ, زجرتون ہوتا ہے ڈانٹ, واحدہ سنگل. جی عظما. جی استاذہ لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہوں, اس میں دیٹ کی اس میں فارم میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا. ہاذا اور ہیا اس میں دس کے اس میں تھا, اور ذالکا تل کا دیٹ میں. جی ہاذا, ہاذا کا ہاذا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث ہاں کے لیے, اور ذالکا اور تل کا دیٹ کے لیے, اور مذکر مؤنث اس میں اس کے لیے. ہاں جی, جی قرآن میں یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ, تب وہ, جیسے ذالک الکتاب, جی تو ذالکا لکھا ہوتا ہے وہ, اس طرح سے ہی لکھا ہوتا ہے. جی ہاں اذانیں ہوتی پھر کنٹینیو کرتے ہیں.
جی تو آپ لوگ یہاں پہ لکھیے دس لکھا ہوا نا، اس کو دیٹ کریے پھر آپ اس کو جب ادھر کریے گا جملے میں تب صحیح کر لیجیے گا. تو اس کی میننگ زیادہ تر نکلی تھی یہ وہ قالوا تل کا اذن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تب تو وہ چینج کر کے لکھا ہوتا ہے پھر آگے. جہاں پہ دس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ دیٹ لکھا ہوتا ہے، اور جہاں دیٹ کی میننگ آ رہی ہوتی ہے دس لکھا ہوتا ہے، اس کو اثر کے لحاظ سے، زور کے لحاظ سے وغیرہ. تو انشاءاللہ جو ورڈ کی میننگ میں آپ لکھیں گی وہ یہی لکھے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ یاد ہے، معلوم ہے. چلیے انہوں نے کہا، اچھا دیکھیے پہلے پریزنٹ ٹینس تھا کہ پاسٹ میں چلا گیا، یہ بھی اس کے اندر معنی رکھتی ہے کہ کیوں پریزنٹ کے پاسٹ ٹینس میں کیسے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں مضبوطی اور پکی بات معلوم ہونا کہ یہی ہی کہیں گے. تو لگ بھگ جو چیز ہو جانے والی بالکل کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا ہے، اس بات کو دکھانے کے لیے ایسا لکھ دیتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس. جیسا کہ ہم نے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو دعا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع مانے سن لی، تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے جو اللہ کی حمد کرتے ہیں. اس طرح کا جملہ بننا چاہیے، لیکن جملہ کیا بنایا ہوا عربی میں کہ اللہ نے سن لی، پاسٹ ٹینس میں سن لیا جو بھی اس کی حمد کرتا ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی حمد کرنے والوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، اس طرح والی چیز. تو وہ انہوں نے کہا، یعنی ابھی جیسے یقولون تھا یہاں پر بھی یقولون، یعنی وہ کہیں گے یہ بات کو. ایسا ان جن کے دلوں میں چھپا ہوا ہے یہ ساری چیزیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، صرف مذاق کے طور پہ سب پوچھا جا رہا ہے، ان کے وہ یہی کہیں گے. جبکہ یہاں دیکھیں میننگ میں انہوں نے لکھا کہتے ہیں، اور یہاں پہ کیا لکھا پاسٹ ٹینس کہا، جیسے کہ اس میں لکھا ہوا سیڈ. انہوں نے کہا تب تو یہ ایک نقصان کے ساتھ لوٹنا ہوگا. قالوا تلک یہ اذا تب لوٹنا ہوگا ایک نقصان کے ساتھ. چلیں ورڈ کے ساتھ آپ لوگ میچ کر کے دیکھتے رہیں تو آسان ہوتا جاتا ہے. فإنما فامن تو انما بے شک اوکے یہ پڑھ چکے ہیں. ہی زجرۃ واحدہ، نہیں سیم ورڈ ہے جو بھی آپ نے اوپر کرا ہے. یہاں تک آ گئے تھے. بے شک تو بے شک صرف اس کو ہم لوگ جو کہہ رہے تھے لکھنے، ہی مانے شی یا یہ. یہاں دیکھیے وہ لکھا ہوا ہے زجرتون. زجرہ مانے ہوتا ہے ڈانٹ، ڈانٹنا. واحدہ ایک، کہ جب اس وقت اللہ سبحانہ ڈانٹ کیوں لکھا ہوا ہے وہ جبکہ سب کچھ ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہونا ہوگا اور پھر کھڑے ہونا ہوگا. اصل میں یہ ایک پھر حساب کتاب شروع ہونا اور یہ ساری چیزیں آنا ہو جائیں گی. تو اس کو ڈانٹ اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور ان کی ناراضگی کے بعد ایک جو سزا ڈانٹ یا جو بھی اس طرح کی رکھیں، اس لیے یہ ورڈ آیا ہوا ہے کہ یہ ایک ڈانٹ ہوگی. واحدہ مانے ایک، سنگل. ایک ہی ڈانٹ پڑے گی سب کو، اور پھر سب کیسے ہو جائیں گے آگے کی آیت جو ہے وہ اس کو بتا رہی ہے. وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے. یہ دیکھیے ڈیٹیل جیسا لکھا، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے، یعنی کہ سور کا پھونکنا، سب کچھ کا ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا، یہ تو ایک ڈانٹ کی طرح ہوگی. اور اس ڈانٹ کے بعد کیا ہو جائے گا؟ فَإِذَا تو تب، یا جب آپ کو یاد ہے وہی لکھیں. ہم مانے وہ سب. بالساحرہ، ساحرہ مانے ہوتا ہے میدان میں. ایک ہی ڈانٹ پڑے گی اور سب کے سب جمع ہو جائیں گے وہاں پر.
میدان میں، اس طرح کی بات کنیکٹ ہو رہی ہے اس سے، تو اس لیے اسے ڈانٹ کہا گیا ہے. سور، پہلا سور پھونکنا، سب کا زندہ ہونا، جمع ہونا وغیرہ. تو تب تمام انسان خود کو میدان میں پائیں گے کہ جس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ ڈانٹ کی طرح سے آئے گا تو سارے کے سارے لوگ پھر ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. تو یہ وہی بات ہے نا کہ 2 بار جب سور پھونکا جائے گا، جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ وہاں پر پھر میدان حشر میں سب جمع ہو جائیں گے. جی سبیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آ رہی ہے سبیہ؟ جی استاذہ. استاذہ یہاں پہ جو آیت نمبر 9 تک ہے وہ سمجھ آ گئی استاذہ. آیت نمبر 10 میں جو عرب جو قریش ایسے جو کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں نا اس آیت میں کہ کیا بے شک ہم یقیناً لوٹائے جائیں گے پہلے حالت میں، واپس اللہ زندہ کریں گے، یہ سوال کر رہے ہیں. پھر اگلی آیت میں بھی وہی وہ لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن کو. ہاں یہ ساری باتیں ان کے ڈاؤٹ کی چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڈی، سڑی ہوئی گلی ہڈی بن جائیں گے، پھر لوٹائے جائیں گے. وہ ان کا ایسا کہنا ہے کہ پھر یہ تو بڑا، یہ سب انہیں کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا لوٹائے جائیں گے تب تو یہ خسارے کی بات ہوگی بہت زیادہ یہاں تک. اور ابھی آپ کو تفسیر میں اور ایکسپلین ہو جائے گا. ابھی آپ ورڈ کے ساتھ لکھتی رہیں، انشاءاللہ تفسیر جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ ایکسپلین ہوگا. اور اوکے شکریہ، جزاک اللہ خیر. حل مانے کیا؟ حل اور حمزہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. عطا مانے آئے، کا مانے تمہارے پاس، حدیث مانے بات. موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی کیا تمہارے پاس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال نہیں پوچھ رہے، لیکن ایک اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ آج معلوم ہے نا کہ کوئی جیسے اگر بچوں کو ایگزام کی لسٹ مل گئی اور پھر وہ گھومنے کا پلان بنا رہا، تو کیا ہوتا ہے وہ بات ہم لوگوں کی ایگزام کی لسٹ آئی ہے نا، اس کا جواب کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ کوشچن نہیں ہے، یہ ڈکلیئر کر جائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی ہے تبھی بھی آگے والی بات ہے اس طرح کا، تو یہ وہ سینٹنس ہے، آنسر نہیں چاہیے اس کا. ٹھیک ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ جب اذا اور اذ ایک ہی جیسی چیز ہوتی ہیں. اذ ناداہ، جب آواز دی. نادا مانے پکارنا، ہو ندا مانے آواز ہوتا ہے نا آواز لگانا ہوتا ہے. تو ناداہ آواز دی اس رب ہو، اس نے اپنے رب کو. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو. بالوادی، وادی مانے وادی ہوتا ہے، ویلی. وادی میں، وادی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس وادی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو ہم لوگ میں چینج کر دیتے ہیں. انگلش کی طرح بہت سارے ایسے ورڈ اس میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ جو اٹیچ ہیں یہ کمپلسری ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان معنی بھی سے ہو رہا ہوتا ہے، من معنی بھی سے ہو رہا ہوتا ہے، بی معنی بھی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ تینوں کس کس کے ساتھ الگ الگ جاتے ہیں تو وہ اسی کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ شروع کرتی میں اللہ کے نام سے، تو اس میں سے تو ہم لوگ نے من کرا ہوا ہے، تو من اسم اللہ بھی اگر کریں گے تو، لیکن اسم اللہ کے ساتھ بی ہی آتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ رہی کہ جو یہ رول کے حساب سے، عربی کے حساب سے کہ ان کے ساتھ یہ ہی آتا ہے. تو کوئی ابھی فی الحال آپ کو بس اس کی میننگ نکالنا آ جائے اچھے سے، تو ہم کو معلوم ہے کہ کبھی ود ہوتا ہے، کبھی ساتھ ہوتا ہے، ساتھ کی میننگ ہوتا ہے، کبھی زیادہ تر میں کی میننگ میں، یہ قرآن میں تو میں کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. تو آواز دی انہوں نے اپنے رب کو. بالواد المقدسی، مقدس وادی میں. وہ کون سی تھی مقدس وادی؟ طوا.
جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا. اوکے, یہاں پر پکارنے والے ربہو. اگر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں ڈوور کون ہے, فاعل کون ہے؟ حرکات سے. اگر یہ پکار رہے ہوتے موسیٰ علیہ السلام تو ربا ہوتا, اور ربو ہے تو یہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی عریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقدس مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اوپر انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے پاک. جی. اور یہ طوا ایک جگہ ہے, ابھی پڑھیں گے تفسیر میں تب انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. چلیں یہاں تک رکتے ہیں ہم لوگ. کہاں تک ہے یہ آیت نمبر 16. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے, پھر اگر اور ضرورت پڑی تو ورڈ ٹو ورڈ ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ سب ہم لوگ لے چکے تھے. ابصارها کہ یعنی ان کی آنکھیں, تو ان کی نظریں یعنی ابصار اصحابها. تو یہ ابصار مانے نگاہیں, اصحابها مانے لوگوں کی, ان لوگوں کی. یہ جو ان اشارہ تھا ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوئی ہوں گی. یہاں سے ہم لوگوں کا ہے آیت نمبر یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ. وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ, جبکہ ہم سڑی گلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے. تو حافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں, جیسے کہ ورڈ ٹو ورڈ میں بھی آپ نے یہی میننگ لکھی. یہ منکرین قیامت کا قول ہے. منکرین مانے نکارنے والے. نکارنا ہوتا ہے منع کرنا یا انکار کرنا. انکار اچھے سے سیٹ ہو رہا ہے اس میں, نون کا فروسا بھی کچھ. تو انکار, قیامت کا انکار کرنے والوں کا قول. قول مانے ہوتا ہے بات. قول ہے کہ کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے, پہلے تھے. ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے جس طرح سے ہم تھے اسی طرح سے زندہ کرے جائیں گے, پھر سڑی گلی ہڈیاں ہو جائیں گے, پھر بھی زندہ ہو جائیں گے. ایسی بات جو ہے یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے. مزید معنی اور زیادہ ہوتا ہے, تاکید معنی کسی چیز کو اچھے سے زور دے کے کہنا. تو یہ اور بھی انکار کرنے پر اور زیادہ زور دینے والی بات ہی ہے کہ وہ اپنی حالتیں کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائیں گے, ایسے ہو جائیں گے. تو پھر کہ ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے کہ جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ, بوسیدہ مانے سڑی گلی یا پرانی, اور ریزہ ریزہ مانے چورا چورا ٹوٹ پھوٹ جانا, ایسی ہو جائیں گی. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا بہت زیادہ خسارے کا ہوگا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی زندہ ہو کے اپنے ہر بات کا, کیونکہ ہر کوئی گناہ کرنے والا ہے نا, تو ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ اگر دوبارہ زندہ کر دیے گئے اور پوچھ تاچھ ہو گئی جیسا کہ بتایا جا رہا ہے, تو یہ جو ہے یہ بہت ہی ایک خسارے والی چیز ہو جائے گی. پھر
चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये मोस्टली जो था, ये जैसा कि बात हुई है, देखते हैं यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो ये उनके पास डाउट नहीं था कि पता नहीं दोबारा जिंदा ही नहीं होना है, और इस तरह वाली जो चीज़ थी इसका, क्योंकि वो लोग जो थे ईमान रखते थे अल्लाह ताला पर, और ये सारी बातें ज़्यादातर जो है वो एक्सप्लेन जो करी जाती हैं तफसीर में भी जो आता है वो यही बताते हैं कि वो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को ताना देने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, अच्छा तो ऐसा होगा तो फिर अच्छा फिर कैसा होगा, फिर ये होगा फिर वो होगा, तो ये एक हंसी बनाने के हिसाब से, मजाक करने के लिहाज से कहते थे कि वो कहते हैं कि मुसलमान तो हमारे हिसाब से ऐसा समझ रहे हैं, हालांकि मरने के बाद भी अगर दोबारा जिंदा हुआ ना तो वो कहते हैं कि तब तो बहुत ही ज्यादा ये भी नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। वो अपने नुकसान की बात नहीं कर रहे थे, उनका तो ऐसा कहना था अल्लाह ने मुझे यहाँ भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। आप देखें ये सिर्फ उन्हीं का नहीं है, हर एक की सोच है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ इतने सुकून में रखा है, इतना बड़ा घर है, अपना घर है, कहीं मांगने नहीं जाना पड़ रहा है, ये है वो है, बच्चे हैं, और यानी कि सभी कुछ है, आराम है, खा पी रहे हैं खूब अच्छे से, जहाँ मर्जी आता है जो मर्जी आता है कर रहे हैं। तो उनका ऐसी सोच बन जाती है धीरे धीरे कि हम यहाँ भी अच्छे से हैं तो इतनी ज्यादा मशक्कत से क्या करना है, इबादतें करके ओके नमाजें छूट रही तो छूटे, हमको वहां भी अल्लाह ताला अच्छा दे देंगे। यही पीछे भी काफिरों की सोच थी। वो ये कहते, ये असल में ये खुद अपने लिए सिर्फ नहीं कह रहे हैं कि तब तो बड़ा खसारा हो जाएगा, तो वो सभी के लिए कह रहे होते थे ताने के लिहाज से कि अच्छा तब तो तुम्हारे हिसाब से भी जो पूछगछ होगी, हिसाब किताब होगा, सब के सब खसारे में चले जाएंगे। तो ये उनको भी ताना देना, तो मोस्टली जो है वो तफसीर में मुफस्सिरीन इनकी यही बातें बताते हैं। यहाँ पर भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं, यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मरना है, दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब देना है, ये सारी चीजें, तो अगर वाकई ऐसा होना है फिर तो दोबारा जिंदगी हमारे लिए सख्त नुकसानदेह होगी। चलिए, इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन जैसा अभी हमने बताया कि दूसरी तफसीर में ये बात भी लिखी होती है कि ये ऐसा पूछना उनका एक तरह का ताना, हंसी मजाक, और बतौर मजाक ये कहा करते थे, और खुद अपने लिए भी कहते थे कि चलो अगर हमें दोबारा जिंदा भी कर दिया गया तो हमको तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा मिला हुआ है, अल्लाह ताला हमसे खुश हैं, ये खुश होने की निशानी है, इसलिए हमें आखिरत में भी अल्लाह ताला अच्छा ही अच्छा दे देंगे, ऐसा कहना होता था। और इसमें से जो ईमान लाने वाले होते थे तो वो इस तरह के सवाल या जो भी अगर कोई ऐसी बात होती थी तो वो खुद ब खुद उसे समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ले आया करते थे। उनको इस तरह से रिपीटेशन या फिर वो कुरान में साफ फिर दोबारा किया हुआ है कि वो ये पूछा करते थे। तो ये उनको उनकी ढीठ पने की एक बात लिखी हुई है कि इतने ढीठ हो गए थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो फिर उनको शक थे उनके दिलो दिमाग में, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में उनको ईमान नहीं आया था ना असल में, तभी तो ये पूछ रहे थे, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे थे अगर वो ईमान ले आते तो हर चीज पे, तो ये जिंदा होना उनका असल में इसी बात पर था कि अब देख रहे हैं कितनी बार आ चुका है, असल में वो अमल नहीं कर रहे थे। उनको लिटरली इस बात का डाउट नहीं था कि पूछताछ नहीं होनी है या अल्लाह ताला या और भी कोई चीज, उनको बस यही था कि हम अच्छे हैं, हमारे पास दुनिया में भी सब कुछ है, आखिरत में भी सब कुछ हो जाएगा, अपनी फिक्र करो।
اس طرح والی بات، یا ہمیں نہیں بدلنا ہے، اس طرح والی بات یہ کرا کرتے تھے. اس وجہ سے یہ اتنی بار قرآن میں آیا ہے کہ وہ ان کا ڈھیٹ بنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دینے کے بعد بھی کہتے تھے کہ ایسا ہوگا، اچھا پھر تو ویسا ہوگا، تو پھر کیسا ہوگا، اچھا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا وغیرہ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. چنانچہ وہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی. یہاں تک ان کی باتیں چل رہی تھی. سو جو قیامت ہے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی. تب لوگ ایک دم سیدھے کھلے میدان میں، سیدھا میدان ہو جائے گا، سبھی کچھ وہاں پر جمع ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ڈانٹ ان کے لیے آئے گی اور سب کے سبھی انسان جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو جائیں گے. الساہرہ سے میدان نہیں، سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے. زمین کی سطح یعنی اوپری حصہ اس سے مراد ہے، لیکن میدان اس کو کہا جاتا ہے. سطح زمین کو الساہرہ بیدار اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے. اوکے، جو سحر ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، جاگنا. روٹ ورڈ جو ہے وہ وہاں پر ابھی گزرا، اس پہ ہم نے بتایا نہیں تھا. تو سحری جو کرتے ہیں وہ، یا دیکھیں آپ رات میں جاگ کر، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ورڈ کیوں لیا گیا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اسی پر انسان کا ہر چیز ہوتی ہے، اور وہ زمین کے اوپر جب جاگ جائیں گے قبر میں سے تب وہ اوپر نکل کے ہی آئیں گے نا، تو وہ زمین پر ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدان اور صحرا میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، اور وہاں چٹیل میدان میں نے بالکل سیدھا، کچھ بھی کوئی پیڑ ویڑ نہ ہو، بالکل ایسے ہی صحرا، ڈیزرٹ ٹائپ، ایسی جگہ پر انسان کو نیند وغیرہ نہیں آتی. اس وجہ سے بھی اس کا نام الساہرہ، جگانے والا. سیدھا میدان جو ہوتا ہے وہ جگا کے رکھتا ہے، ویسی بات کہی گئی ہے. اس لیے سطح زمین کو الساہرہ کہا جاتا ہے. چلیں، ساہرہ کیوں کہا جاتا ہے زمین کی سطح کو، یہ انہوں نے اتنی ایکسپلینیشن لکھی ہے، تو اٹس اوکے. خیر، صرف یہ سیدھا میدان ہی ہو جانا، لیکن یہ ڈائریکٹ سیدھا میدان نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جگہ کے رکھنے والا ورڈ ہے، اور اس کو پھر کنسیڈر کیا گیا ہے اس وجہ سے. بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے. منظر کشی یعنی کہ ایک اس کا سین دکھایا جا رہا ہے، ایک نظارہ ہے کہ ایک ہی نفخے یعنی پھونک سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. سورج جب پھونکا جائے گا تب سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. حل اتا کا حدیث، یہاں تک پھر بات ہو گئی. یہ ان کی بات تھی کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ یہ سارے جو ان کے ڈاؤٹ ہیں نا، جیسے ہی ایک پھونک لگائی جائے گی تو ہڈیاں کا کیا بنے گا، کیسے جوڑیں گے، کون جوڑے گا بیٹھ کے، اور کیا ہوگا پھر. وہ تو اگر جڑ بھی رہی ہوں گی تو خراب ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہترین قدرت کا نظارہ بتاتے ہوئے بتا دیا. ایک ہی ڈانٹ پڑے گی سب کو، اور سب کے سب میدان میں کھڑے ہوں گے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین قدرت، اور کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو کون جوڑے گا، یہ ساری باتوں کا کیا ہے، ایک ڈانٹ کہ بس ایک بار سور پھونکا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ بتا دیا ہے سور پھونکا جائے گا تو ایسا ہونا ہے، اور ایسا ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیا یہ جواب بن جائے گا انشاءاللہ. پھر دوسری باتیں شروع ہو گئیں یہاں سے. تو یہ پورا ایک 14 تک کا پارٹ رہتا ہے، اگر کوئی نماز میں اس کو پڑھنا چاہے. بڑی سورہ ہے، پارٹس بنا کر کے، تو پوری بھی آدھی بھی کر سکتے ہیں، اور بھی آپ کو شارٹ کرنی ہے تو آپ 14 تک لے لیں. اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ہے اس کے بارے میں، فرعون نے کیا 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 تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، نہیں، هل أتاك حديث موسى،
یقیناً آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آ چکی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا, کیا آپ کے پاس, حل میں نے کیا ہوتا ہے کیا, اور نیچے جواب کیا ہے, یقیناً. یعنی کہ جیسا کہ وہ اگزامپل جو ہم نے دیا تھا کہ جب ایگزام کی لسٹ مل چکی ہوتی ہے اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو پیرنٹس دیکھ کے, شکل پہ دیکھ کے پوچھا جاتا ہے کیا ایگزام کی لسٹ نہیں ملی ہے بھیا, ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, کیا حساب ہے, جو بھی ہو. تو یقیناً آپ کے پاس اس کوشچن کا کیا ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ, تم کو تو معلوم ہے ایسا ہے نا, یہ والی بات ہے. پھر آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آ چکی ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, جب ان کے رب نے مقدسی طویٰ میں اسے پکارا تھا. آیت نمبر 16 سے ہی شروع ہے ان کا قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی, کیا بات پتہ چلی کہ ان کے رب نے انہیں طویٰ میں جب پکارا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے. تو ایک جگہ سے لوٹ رہے تھے اور آگ کی تلاش میں یہ وہاں پہنچے ایک جگہ پر. اچھا جی, یہ قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا ہوا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پورا ہوا تھا تو ان کی قوم میں بھی جو تھے وہ تو فرعون تھا پورا, اور اتنا زیادہ وہ بھی سرکش نہیں ماننے والا تھا. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانیاں آ رہی تھیں ان کو تسلی دینے کے لیے اس طرح سے بات شروع ہوئی ہے کہ هل اتاک حدیث موسیٰ, مطلب آپ کو تو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا تھا, تو پریشان نہیں ہونا ہے. اس طرح کی بات, تسلی دینا, یعنی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ آئیں گی اور آ چکی ہیں, اس سے پہلے بھی پروفٹس کے ساتھ ہوا ہے. لکھیں اوپر والی جو آیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی, یعنی ایگزیکٹ آئی ہے یا اس طرح کی بات ہے, تسلی دینا مراد ہے. اور یہ بات جملہ بن رہا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو کوہ طور ایک جگہ ہے پر پہنچ گئے تھے, تو وہاں ایک درخت کی آڑ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, جیسا کہ کلام معنی بات کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ تفصیل سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں ہے. سورۃ طٰہٰ جو ہے اس کی شروع میں اس کی اور ڈیٹیلنگ ہے. طویٰ اس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. باقی میں تو آپ دیکھتے ہیں ہم سب کی جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں, ان کی ڈائریکٹ بھی بات ہوئی ہے. اسی لیے ان کو کلام یا کلیم اللہ یا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ان کا وہ ہے لقب دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو. ہم کلامی کا مطلب نبوت و رسالت سے نوازنا ہے, ٹھیک ہے. یہیں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمائی. تو ایک جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی. ان کو یہ سب کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ہیں, صرف انہی کی عبادت کی جائے, اور
फिर उनको मूसा अलैहिस्सलाम इसके फिरौन के पास भेज करके कहा गया कि उसको भी जा करके वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऑर्डर दिए कि वहां जाओ, इज़हब इला फिरौन, जाओ, क्या कहा गया, फिरौन की तरफ जाओ, इन्नहु तग़ा, वो बेशक वो सरकश हो गया है, हद से बढ़ गया है, कुफ्र व मासियत और तकब्बुर में हद से तजावुज माने बढ़ गया है, हद से बढ़ चढ़ के हो गया है। तो उनको वहीं पर ऑर्डर भी मिले कि जा करके इनसे बात करो और इनकी सरकशी जितनी बढ़ गई है उसके बारे में आगे फिर और बताया गया कि किस तरह से मामला करने के लिए कहा गया। क्या हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड कहाँ तक लिए? साजा भी अपने 16 तक के 16 अभी पहले वर्ड टू वर्ड ही लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इज़हब ऑर्डर है, ज़हब माने गया, इज़हब ऑर्डर उसमें लिखा हुआ फॉर्म में, फिर अमर जाओ, इला तरफ, फिरऔन इन्नहु बेशक वो देखने आप मंसूब है नसब के साथ है, तो फिरऔन की तरफ जाओ, या ये फिर आगे वाली बात में आ रहा होता है, ये दम्मा और फतहा से ही हम लोग को पता चला होता है कि फिरऔन को जाने कहा जा रहा है या फिरऔन के पास जाने कहा जा रहा है वगैरह। बेशक वो तग़ा, वो हद से बढ़ गया है, आप लिखें क्योंकि तुग़यान जो है वो हम लोग ले चुके हैं पहले भी। आप जाइए फिरऔन की तरफ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार कर ली है, यानी वो सरकश हो गया है। फ़कुल फिर कहना कुल माने कहो, फिर वहां जाके कहो, ऐसी बात है। हल क्या, लका तुम्हारे लिए, इला माने तरफ क्या तुम्हारे लिए, अन माने की, तज़क्का माने तुम, ता माने आगे जो ऐड किया हुआ, और पाकीज़गी, तो इस तरह का जुमला बन रहा है। फिर उसे कहें फ़कुल, फिर उसे कहें क्या तुम ये चाहते हो कि खुद के लिए पाकीज़गी इख्तियार कर लो? लका जो है वो तुम्हारे लिए, पाकीज़गी तुम ये चाहते हो, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम पाक हो जाओ, पाकीज़गी की तरफ आ जाओ, तरफ जो भी लगा हुआ है, इस तरह का जुमला अगर आप पूरा देखें, वरना सीधा जुमला क्या बन रहा है, उसे कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्तगी और इस्लाह चाहता है पाकीज़गी चाहता है, उससे मतलब क्या, दुरुस्तगी, अपने आप को इस्लाह, अपने आप को ठीक करना चाहते हो। वो अहदिया का, वा और अहदिया का, तुमको हिदायत दी जाए, और मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, मैं कहाँ से आके आ गया, अलिफ लगा हुआ और मैं रहनुमाई करूं, हिदायत दूं तुम्हें। हिदायत क्या होता है, रास्ता दिखाना ना। तो हिदायत जो इसमें दिख रहा है, हा दालिया, इसका मतलब बन रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहें उससे जाके कि मैं तुम्हारी रहनुमाई कर दूं, कि तुम पाक हो जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। इला किस तरफ रहनुमाई करूं, हिदायत दूं, तुम्हें रास्ता दिखाऊं, किधर, इला माने तरफ, रब्बी का अपने रब की तरफ, फतख्शा तो तुम डरने लगो, अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह की अताअत करने लगो, अल्लाह का डर भी इबादत ही है ना तुम अल्लाह से डरने लगो, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू उससे डरने लगे फा माने तो, अरा दिखाई, हु उसको, फ़अराहु तो फिर फिरौन को दिखाई, आयात आयातहु
आया आया माने निशानी, आयात माने निशानियां। जितनी भी अल्लाह ताला की कुरान की आयात कही जाती है उसकी मीनिंग ये होता है कि अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की तरफ से निशानी आई है। लेकिन हम लोगों ने एकदम इजी इसको, बस कुरान की ये सेंटेंस है तो हम लोग इसको जुमले को कहते हैं आयत है, ये कुरानी आयत है। तो आयत के मतलब क्या होते हैं? आया माने निशानी। अच्छा जी, यहाँ लोग नाम रखते हैं आया कि हमारी तरफ आया जो है वो मासी और इन सब के लिए भी यूज होता है। वैसे आया माने होता है जैसे आया, ये आयत आयत माने निशानी। तो हम सब भी अल्लाह की निशानियों में से हैं, हर चीज अल्लाह की निशानी है। तो उसको दिखाई तो दिखाई उसे निशानी, कुबरा माने बड़ी 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 निशानियां दिखाई गई उसे, बस उसे बड़ी निशानी दिखाई। बड़ी निशानी यानी कि वो जो नहीं ईमान ला रहा था और उसके ऊपर ईमान लाने के लिए मोजज़े जो दलाइल जो भी थी जिससे उसको यकीन आ जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं, और वो कहना सुनने लगे, मान जाए। इस वजह से उसको निशानी दिखाने के, ऐसे ही नहीं बस कह कर के खाली कहा जा रहा है सुधर जाओ, कि वो बड़ी निशानियां भी दिखाई गई उसे। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम उसे बस ऐसे ही समझ लेते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले से ये कर लिया था, हम बच गए, बाकी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने अपने पर लेकर के। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लेवल पर हम सभी को हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ निशानियां दिखाते रहते हैं और सुधरने के लिए चांसेस देते रहते हैं, और हम उसको कभी इजी लेके निकल जाते हैं, कभी उसको हम कुछ और समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह से कनेक्शन जोड़ा ही नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर। हमें तो लगता है जैसा आज का मुसलमान है उसके बारे में कुरान के अंदर भी जो वो है कि ये सब तो बुरे थे और इनका ऐसे तरह से कहना था और ये था। तो कभी कभी ऐसा फील होता है इससे वाकई ऐसा ही है, तभी तो क़यामत आ जाएगी ऐसे लोगों पे, क्योंकि इतने बुरे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नाराज नहीं होते हैं वो बहुत नाराज हो जाएंगे, और फिर नाराज होंगे तो सब खत्म कर देंगे। तो जो चीजें हम लोग आज का मिसाल, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई उसमें हो, और ये हम कहने से मतलब मुराद है कि आज का मुसलमान, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब दुआ है कि हम जो खुद हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो, और हमारी ज़ुर्रियत क़यामत तक आने वाली ज़ुर्रियत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिफ्ज़ अमान में रहे, और अल्लाह ना करे कि हम कुरान के रास्तों को छोड़कर कोई और रास्ते पकड़ने वालों में से हो जाएं। क्योंकि बहुत एक सारे जैसे कि हमेशा बात हुई ना कि एक प्रॉफिट्स के एक दो गुनाह इस तरह से बताए जाते थे कि उनकी ये गलती थी कि वो नातौल में कमी करते थे, उनकी ये गलती थी कि वो हम जिनसियत यानी कि लूतियत जिसे कहा जाता है, जो आजकल फिर से बहुत जोर पर है, हमेशा से थी लेकिन फिर अब आम जगहों पर आम कर दी जा रही है कि हम जिन्स पॉसिबल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत का जोड़ा बनने कहा गया है। तो एक उसमें आती है प्रॉब्लम और फिर अजाब आ जाता था। तो हम सब बचे हुए हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इन बातों की, क्योंकि बच्चे कब कैसी कैसी वीडियोस देख के, और वाकई आप ज़रा सा भी खोल के देखें नेट वगैरह पे तो ये वीडियोस जो हैं इतनी ज़्यादा बना के डाली जा रही हैं, और ख़ास कर ये शैतानी एक अमल है कि हमारे बच्चों के दिमागों में जाए। तो जो लोग फालतू इंटरनेट देख करके फ्री, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पर भी जो छोटी छोटी वीडियोस ऐसे ही फालतू में आती रहती हैं, बस आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता चला जा रहा होता है। तो जब भी बच्चे लेके बैठे हों, हम लोग भी लेके बैठे हों, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे कहते हैं कि पूछो क्या देख रहे हो, तो बोले कि कुछ भी नहीं मामा, इसमें तो बस यही है। तो ये जो बस है ना, ये थोड़ा सा स्लो पॉइजन है जो दिमागों में भरा जाता है, और फिर उसी तरह की बच्चों की सोच
یہ ایسے ہی حدیثیں نہیں ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے. کہتے نہیں یہ تو میرا دوست ہے جو گندی بات کر رہا ہے مما، میں نے کچھ نہیں کیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا دوست ہو وہ جو گندی باتیں کرتا ہو اور اس کا اثر ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں آتا ہو. کمپلسری بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا، دور رہنا ہے، ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دے کے بتائی گئی تھی نا کہ وہ اتنا محتاط رہنا ہے کہ جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے ایک میدان میں چرا رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہ چرانا ہے. وہ میدان کے ایسی جگہ پہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا فیلڈ ہے، مجھے اس فیلڈ کے اندر ہی کھانا، ان لوگ کو کھا لینے کی اجازت ملی ہوئی ہے. کوئی سی بھی گھاس، کوئی سا بھی پیڑ یہ کھا سکتے ہیں. یہاں پر باؤنڈری ہے، اس کے ادھر کسی اور کا کھیت ہے، باغ ہے، کچھ بھی، اس میں سے نہیں کھا سکتے یہ. تو وہ کیا کرتا ہے، کیسی جگہ پہ چراتا ہے؟ کیا وہ بالکل سائڈ میں لے کے جانا انہیں پسند کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سائڈ میں جانور کھانا کھائے اور پھر کھاتے کھاتے وہ ادھر بھی نکل جائے؟ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہو سکتا والی چیز ہے نا، سائڈ کارنرز پر بھی ہم لوگوں کو یہ حدیث میں ایکسپلین کیا ہوا اس طرح کی بات. تو ہم لوگوں کو کیا ہونا ہے، بیچ میں رہنا ہے. یہ وہاں سے جو ملا ہم لوگوں کو سیکھ کہ اس میں جانا تو بالکل بھی نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں بس وہی، یہ جو ابھی دیکھیں یہ سرکش جو باتیں آتی ہیں نا، سرکش ہے. حد سے بڑھ جانا کیا ہے، یہی حد، اسی کو باؤنڈری کو آپ یاد رکھیں کہ ہم کو بتا دیا گیا یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. اس کے بعد یہ باؤنڈری بن گئی ہماری کہ بھائی ادھر ہی رہنا ہے، یہ باؤنڈری ہماری اس کے اندر ہی ہمیں اپنے شریعت کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے. تو اب ہم کہیں کہ اٹس اوکے، تھوڑا سا ایک دم سائڈ میں چلنے لگتے ہیں. نہیں، سکھا دیا گیا اگر آپ کو باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، آپ سائڈ میں بھی نہیں چلے. تقویٰ اور یہ چیزیں کس کے اندر رہتی ہیں کہ جب آپ بالکل بیچ میں چلیں. آپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں اتنی ٹائٹ فٹنگ ہے یہ کپڑا، تھوڑا سا مجھے ٹائٹ لگ رہا ہے، لیکن سبھی پہن رہے ہیں پاجامہ جسے کہہ رہے ہیں آج کل، جو انر نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، لوور نہیں، جو ٹائٹ فٹنگ ہوجری کا پاجامہ آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لیگنگز. ہاں وہ تو بالکل پکا معلوم ہے. لیگنگز جو ہے وہ چاہے جتنی لوز ہوں، ہاں بات اور ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت ہی دبلے ہیں تو بڑا سائز کا اگر لے لیں، کیونکہ شروع میں اس طرح کا کرا ہے ہم نے. بہت چھوٹی جب بیٹی تھی تو ایک آدھ اس طرح سے لے لیا تھا، لیکن اچھا خاصا ان کو کافی لوز تھا تو بڑا بھی تھا کافی. لیکن پھر تھوڑا ہی بڑا ہونا شروع میں تو پتہ چلا کہ یہ فٹ ہو رہا ہے، یعنی چپک رہا ہے، پیر کو چپک نہیں رہا تو کم سے کم چلنے میں یا پھر بیٹھنے میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو چلے لوز رہتا ہے، لیکن اگر ہم بیٹھتے ہیں تو وہ پھر سے پوری تھائی کی شیپ دیتا ہے. تو پھر یہ چیز آ گئی، اللہ نے منع کیا تھا کہ بدن کا شیپ پتہ چل جائے ایسا کپڑا نہیں پہننا ہے. اب ہم نے دھیرے دھیرے کھسکتے کنارے آ گئے ہیں. تو کنارے آنے سے کیا ڈر ہے، کبھی بھی ہم باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس کر سکتے ہیں، طغا میں جا سکتے ہیں، سرکش ہو سکتے ہیں، حد سے بڑھے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو جو بھی ہم کو ملا ہے اس کو آپ، اور انسان کیسا ہوتا ہے جب اس کو فکر ہو کہ نہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے، کوشش یہی کرتا ہے نا. اللہ نہ کرے دیکھیں کبھی کوئی ایسی بات ہو کہ دشمن ہے سائڈ میں، یا پھر کوئی جانور ایسا اللہ نہ کرے آ جائے، کوئی سڑک پہ ڈاگ وغیرہ رہتا ہے اگر وہ، تو ہم سب جب بچ رہے ہوتے ہیں تو کیا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بھیڑ کے اندر گھس جائیں، مطلب میں بیچ میں ہو جاؤں کہیں یہ میرے پاس نہ آ جائے. تو اب ہم کو اسی لیول پہ بچنا ہے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر نہ آ جائے. کہاں پر ہمیں ہونا چاہیے پھر؟ سینٹر میں، بالکل وہ جو میدان بتایا جا رہا ہے اس کے سینٹر میں کھڑا ہونا ہے کہ کہیں میں ادھر ادھر نہ پھٹک جاؤں، کیونکہ ہم لوگوں کو انجام معلوم ہے، آگ، جلنا، اللہ کی ناراضگی، ہمیشہ کا جلنا، یہ برا کھانا، وہ ایسی شرمندگی، منہ پہ ایسی ہوائیاں اڑی ہوئی، کالے چہرے، اعمال نامے الٹے ہاتھ میں، بے عزتی، اور پھر کیا 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 ساری چیزیں معلوم ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ ہم سارے لوگوں کے دلوں کو اتنا فتح خشا، اور اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں ہدایت دوں اور تم کس طرح کے ہو جاؤ. ہدایت ہمارے پاس آئی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم بھی انہی طرح کے سرکشوں میں نہیں شامل ہوئے جا رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ اچھا جی مر ہی تو جائیں گے، یہاں تک تو فکر ہے، یہاں تک سبھی کو فکر رہتی ہے
کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہوگا اور بیمار ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، چلو پھر اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، مر جائیں گے کوئی بات نہیں، مر جائیں گے چھٹکارا ہو جائے گا، کہنے والے یہی کہتے ہیں نا، مر جائیں گے چھٹکارا ہو جائے گا. کیا یہ چھٹکارا ہے؟ یہ مسلمانوں کے زبانوں پر بھی ہے. تو تب کہنے والے کہتے ہیں جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی، اصل میں آنکھ جب بند ہوگی تب آنکھ کھلے گی. یہ بات وہی بات ہے کہ اصل سچائیاں اسی وقت آنکھ کھلے گی. سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح کا فریز کہ ان کی آنکھیں کھل گئی، اب ان کو پتہ چل گیا، یعنی سب کچھ پتہ چل گیا، اب آنکھیں کھلی ہیں جا کے. تو وہ آنکھیں بند اور آنکھیں کھلی سے مراد یہی ہے کہ سچائی کا سامنے آنا. تو ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کنیکٹ ہو رہی ہیں ہمارے اپنے بیس پر، کہ ہمیں ایسے رویے نہیں اختیار کرنے ہیں کہ ظاہر ہو جائے کہ ہم بھی اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. یہ اتنی چھوٹا سا جو اگزامپل تھا کہ پہناوا، بس پہناوا ہی دیکھ لیں اللہ نے کیا کہا ہوا ہے اور ہم کیا لے کے چل رہے ہیں. اور واقعی یہ جو ہے ہماری اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ دنیا کو سجا دھجا کے دکھاتا ہے. ذرا ٹائٹ فٹنگ، ذرا اس طرح کا پہنتے ہی بچے بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم اسمارٹ دکھ رہے ہیں، اب ہم اچھے خوبصورت وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ پہلے اچھا نہیں لگنے دے رہا ہوتا ہے. اچھا کب لگے گا؟ جب ہمارے پاس بہت ساری نالج ہوگی، ہمیں معلوم ہوگا کہ اب میرے اللہ ہم سے خوش ہیں، تب ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. اور تب ہم لوز پہن کے، تب ہم ڈھکے بنے ہو کے، تب ہم خوش ہو رہے ہوں گے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے اور دل میں یہ خوشی ہوگی کہ میرا رب اب ہم سے خوش ہوا ہوگا. اب ہم بیچ میں چلنے والے ہیں، اب ہم کناروں پر بھی نہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں کہ نہیں ماما آپ تو بہت سختی کرتی ہیں، بچے تو دیکھیں اتنا تو جائز ہے نا، میں تو پوری کورڈ ہوں نا، میں تو ایسے ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. تو جب ان کو حدیں یہ حدیثیں ایکسپلین ہو چکی ہوں گی تو وہ نہیں آپ سے یہ بحث کریں گے. ہمارے خود بھی دیکھیں آج تک ہم کو معلوم تھا کہ شادی میں کہیں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، لوگوں کی باتیں سن کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا سختی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بالکل ہی ایسی ہو گئی ہیں، آپ تو یہ ہیں آپ وہ ہیں، ایسے بھی کر سکتی ہیں نا، آپ تو آیا تو کریں، اللہ نے خوش ہونے تھوڑی منع کیا ہے. اب ہم کو یہ چیزیں نہیں معلوم تھی تو ہم بھی وہاں سے دل میں وسوسے لے کے آئے. صحیح تو کہہ رہی ہے، تھوڑا خوش ہو جایا کریں گے، ہم بھی خوش ہونے تھوڑی اللہ نے منع کیا ہے. حد میں رہیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. حد میں رہیں گے والی جو بات ہے وہ حد بھی کہاں پر ہمارے لیے ہے. تو اگر ہم کو یہ پکے سے اچھے سے معلوم ہو تو ہم اس کو بھی اس وقت بتا سکتے کہ میرا تقویٰ ہے. جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا یعنی اللہ سے ڈر ہوگا، اور ایک یہ چیز ہوگی کہ ہمیں ذرا بھی چانس نہیں لینا ہے. بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں، بچوں کو بھی آپ دیکھیں ایگزام میں بچے پاس ہو جائیں گے، پھر بھی ہم لوگ کیوں اتنی محنت کراتے ہیں؟ ذرا بھی چانس نہیں لینا ہے کہ آپ کے اسکور ڈاؤن ہو جائیں، کمپٹیشن میں نیچے ہو جائیں، کم ہو جائیں، یہ وہ. آپ کو یاد ہے، آپ پھر سے لکھ کے دیکھیے، پھر سے پریکٹس کیجیے، سب یاد ہو گیا، کھیلو مت، پڑھتے ہی رہو. کیوں؟ چانس نہیں لینا ہے کہ مارکس کہیں سے بھی کم ہو جائیں. لیکن یہی چیزیں ہم لوگ ایک جگہ تو فالو کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ فالو کرنے میں ایسے جیسے کہ دماغ سن ہو گئے ہوں، اب باتیں ہی نہیں سمجھ میں آتی ہیں، یا شیطان ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. شکایت تو یہی کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ستا کے رکھا تھا، اس نے مجھے پکڑ کے رکھا تھا. پھر وہ جواب دے گا نہیں نہیں، میں نے کوئی پکڑا نہیں تھا، میں نے تو بس وسوسہ کیا تھا. ان کے خود کے اندر کی خواہش ہی اتنی اسٹرانگ تھی کہ یہ چل دی ہے میری باتوں پر. اگر اندر کی خواہشیں ہماری ویک ہوں، ڈرتے ہوں، ہم کو حدیں معلوم ہوں، تو اللہ کرے کہ ہمارے تو اس طرح کی بات بھی سن چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی جنگل میں گھر لے لیں اور وہاں پہ پھر بچوں کو میں پالوں گا. کہنے والے نے ایسا کہا کہ پھر انہوں نے کہا پھر اسکول کیسے کرائیں گے آپ؟ تو بولتے ہیں کہ وہ بس فون ایک انٹرنیٹ. ہم نے کہا ختم، انٹرنیٹ اور ایک فون دلا دیں گے آپ سب ختم. ہم نے کہا جنگل جانے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. بات کیا آئی کہ آپ بالکل جو ہے محتاط رہیں اور دیکھیں اگر آپ کو نیٹ سے ہی پڑھانا ہے، اور کیونکہ ان کا کہنا ایسا ہے کہ ہر جگہ اسکول میں بھی جو ہے وہ برے دوست بن جاتے ہیں. تو اتنا بچنے کٹنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو اچھے سے فیڈ کرنا ہے، ہر وقت باتیں کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی ہر وقت یاد دلاتے رہنا ہے کہ کیا ہمیں کس طرح سے سیدھا راستہ بیچ میں چلنا ہے، ادھر ادھر بھٹک نہیں جانا ہے، اپنے آپ کو سمیٹے رہنا ہے. کیونکہ ادھر ادھر وہ بھی مثال ہے نا حدیث میں کہ ایسا راستہ ہے جس میں ادھر ادھر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور آپ ایک بہترین نفیس کپڑا پہن کے اس میں سے گزرنا چاہ رہے ہوں تو
کس طرح سے گزریں گے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ململ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں جو کہ ذرا سا ہونے پر اس میں کٹ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, نچ جاتا ہے وغیرہ. تو بالکل سمیٹ کے ہاتھ پیر سے اسے پکڑ کے باندھ کے پھر چلیں گے. تو یہ والی بات جو ہے وہ ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو سمیٹ کے لے کے چلنا ہے. چلیں یہیں سے شروع کریں گے. تھوڑا سا 5 منٹ بک دیکھ لیں گے عربک. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی رشدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ آپ نے کہا تھا نا ابھی اس سے پہلے جو آیت میں تبھی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہتی تھی, تو جہاں پہ کہا کہ لوگوں کو یقین تھا پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کو نہیں فالو کرتے, مطلب وہ ایمان نہیں لاتے تھے, رائٹ؟ جو اللہ پہ یقین رکھتے, جو آپ کہہ رہے تھے آیت سے ریلیٹڈ. جی ہاں, یہ اگر ان کو یقین, ایسی بھی تفسیر مطلب ڈیٹیل تفسیر میں اس کو لے کے اور بھی تفسیروں میں جس طرح سے بیان ہوا ہے, یہاں پر تو بڑے سیدھے بھولے جیسے ایسی بات لگ رہی نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہلے سب سے پہلے یہیں سے شروعات کی تھی کہ سدھر جاؤ, اللہ کو جواب دینا ہے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وغیرہ. ایک بار نہیں کئی بار بتایا تھا. تو یہ ان کے سدھرنے کا موقع ہوتا تو وہیں پر سدھر چکے ہوتے. تو یہ ایک مذاق اڑانے کے طور پر ہے, جبکہ ان کے مذاق میں جواب بھی یہی ہویا کرتے تھے کہ اچھا اپنی فکر رکھو, ہمارے پاس تو اللہ خوش ہیں, اس کی نشانی یہی ہے کہ دنیا میں ہی دیکھ لو, اچھی اولادیں ہیں, گھر ہے, پیسہ ہے, سبھی کچھ ہے, اللہ ہم سے خوش ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہوگا بھی تو وہ مذاق کے طور پہ یہ ان کے سوال زیادہ تر ہویا کرتے تھے. اچھا, مطلب وہ مذاق, ان لوگوں کو یقین نہیں تھا, من صرف وہ مذاق اڑانے کے حساب سے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاقف وہ جو باتیں وہ جو کہتے تھے, جسٹ مطلب بلیو نہیں کرتے تھے, they didn't believe in it, but just ان کو مذاق اڑانا تھا اس وجہ سے. جی ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ خیر استاد. اور آج کا لیکچر بہت اچھا رہا ماشاء اللہ. صحیح کہ انگلش میں نے بہت سارے کوٹس مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں ہمیشہ مائنڈ کرتے رہتی ہوں. رشتہ آپ کی آواز بریک ہونے لگی. اور انگلش میں کوٹ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہتی ہوں کہ ریممبرنس یاد رکھنے کی, ریممبرنس آف ڈیتھ کلز دا پلیزر آف دس دنیا, جو ہمیں دنیا کو اپنے پلیزر بنا کے رکھے. ہماری موت کو اگر ہم یاد کریں گے تو ہم ہر چیز کی فکر کریں گے کہ ہم کو مرنا ہے, ہم کو جانا ہے. آئی تھنک جو آپ یہ پورے لیکچر میں جو بولتی ہے تک تو میں بولتی ہوں نا 30th پارا از اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ میں کبھی کی نہیں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30th پارا میں سیدھے 30th پارا میں ڈالا, بیکاز دس از بولتے ہیں نا کلینزر آف یور ہارٹ. یہ آپ کو بہت چیز کی آپ جو ایک آیت ہے جو آپ بتاتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں ہم ہمارے طرف, تو بہت چیز انسان کو غور فکر ڈال دیتی کہ ہم آپ جیسے کہتے ہیں ہمیشہ ہم کہاں جا رہے ہیں, which is a very important question. جی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جبکہ ہم نے یہاں پر شیخ ہیں, ان سے بھی بات ہو رہی تھی اس طرح سے ہم تفسیر میں یہ شروع کرنے والے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا 30 پارے کی تفسیر ٹف بھی ہوتی ہے. نہیں الحمدللہ نہ ٹف ہوئی, نہ کبھی ایک بس انہیں کا جملہ سنا تھا اور تھوڑا سا میرا دل یہ ہوا کہ اچھا ٹف ہوتی ہے تو کیسے کریں گے, کیا ہوگا, کیا اس طرح کی. لیکن الحمدللہ کچھ بھی ٹف نہیں ہے اور بہت ہی اچھے سے ایکسپلین ہوتا ہے, اور جیسا کہ بتا رہی ہیں کہ بہت ہی اچھے سے اس کا اثر بھی آتا ہے الحمدللہ. بقرہ اگر شروع کرتے اس میں بہت سارے احکام, یہ ہے زیادہ تر آپ دیکھ رہی ہیں یہ مکی دور کی ساری سورہ ہیں. تو جو مکی دور کی تھی اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ رہا تھا, یہی جو انہوں نے بتایا کہ دل کو صاف کرنا تھا. سب سے پہلے کوئی حکم نہیں, نماز پڑھنے لگو, یہ کرنے لگو, وہ کرنے لگو, نہیں بتایا جا رہا تھا. سدھر جاؤ کہا جا رہا تھا, صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اللہ کو مانو, اور کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا. 13 سال صرف یہی دعوت دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 13 ایئر لانگ, مطلب کافی لمبا ٹائم ہو جاتا ہے یہ, صرف توحید کی دعوت دی گئی.
اور جی پھر باقی تھوڑے سے سال جو بچے تھے اس میں ساری شریعت کے احکامات اترتے تھے. اسی لیے ہم لوگوں کو بھی جو محنت کرنی ہے اپنے اوپر اپنے بچوں پہ کہ سدھرنا ہے سب سے پہلے. اچھا جی وہ قرآن یاد کرنے بیٹھ جائیں اور روزے رکھنے بیٹھ جائیں اور یہ کریں, یہ خود بخود آگے آپ کم کرنا چاہیں گی لیکن خود بخود اتنا ہائی لیول پہ آپ کو یہ چیز ملے گی, یعنی عمل کی توفیق. فرسٹ آپ کا کام ہونا چاہیے سدھرنا. صحیح جب ہے, آپ کا صحیح اللہ ہے. سے دل جڑ جائے گا تب تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ تم 4 کلاسز کرو. ابھی آپ کسی کو نئے کو لے کے آئیے, اس کو ایک کلاس میں بھی آپ کو ٹھہرانا اتنا مشکل لگے گا. روز آپ کال کر کے اسے کہیں گے کہ نہیں میرے نہیں خود وہ کے خیر ہو جاؤ, یہ ہے وہ ہے, یہ آپ خود ہم خود کیسے تھے کہ اچھا چلو نہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں. میرے خود کے گھر والوں کو مجھے روز فون کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کو کلاس اٹینڈ کرنا یہ نارمل بات ہے, ہر کوئی جی فیس کر جی رہا ہے اس کو, کیونکہ ہم سبھی نے یہی شروع میں چاہا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی اہمیت سب کیسے دوسروں تک پہنچائیں. آپ دیکھیں تھوڑے سال تک ویٹ کریں, تھوڑے سال, اوکے. نہیں نہیں زیادہ میری سسٹر جو آپ ہمارے کا پاس کلاس بھی لے لیے گھر میں اب نہیں میری آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایک تھوڑی سی لائٹ دکھا کے اور پھر لوگوں نے ٹرن ہونا شروع کیا تو اللہ کا کرم ہے کہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. نہیں میری سسٹر ٹائم جو ہوا کر تو رہی ہے دیکھیں. اپنی کلاس, مجھے اس کو ریمائنڈ جو کرنا پڑتا ہے نا سادہ میری سسٹر کو, تو ابھی وہ خود سامنے سے کل رات کو مجھے ڈسکس کر رہی تھی آپ کا کل کا لیکچر. وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی ان کا وہ 30th پارا تو کہہ رہی کبھی ان کا شروع کرے گا, I want to do it. تو میں مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بار خود وہ سامنے سے کہہ رہی کہ اس کو کرنا ہے, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سوری آپ کا ٹائم لے لیا. ہاں جی عثمان بتائیں کہاں تک ہوا ہوم ورک میں. آپ لوگ کو ہوم ورک کہاں تک دے دیا گیا؟ یہ ہم لوگوں نے پہلے لیا تھا, کیا یہ ملا ہے؟ ابھی کوئی ہوم ورک میں نہیں دیا گیا نا, خالی پڑھا ہے کیا؟ جی پیج 74 کے کوشچن آنسرز دیے گئے تھے ابھی. اچھا جی بس یہ دیا ہوا ہے, اس کو ہم لوگ لیکن ڈسکس کر چکے ہیں نا. ہو اور ہاں یہ بہت ہی آسان ہے, اس کو آپ لوگ خود دیکھیں گے. اگر مذکر ہے تو ہذا رجل, تو آپ اس کو ہو کریں گی, اور آمینہ مؤنث ہے تو آپ عائشہ آمینہ یہاں پہ. یہ استاذہ سب کرا چکی ہیں آپ کلاس میں, لیکن ابھی ہوم ورک میں نہیں دیا گیا تھا. ہاں جی چلیں, ہاں اس طرح کے آپ کو 5 یہ بنانے ہیں کوشچنس اور اس کے آنسر, جس میں یا کا بھی ایک وہ آ رہا ہے, کا بھی ایک رول یوز آ رہا ہے. بالکل سیم بھی آپ تھوڑے سے الگ اس طرح کے بنا سکتی ہیں. اور پھر یہاں پر آپ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ میرا, تمہارا, اس کا, یہ اتنی طرح سے اس کو بنانے کہا گیا تھا. تو ایک ایسے لکھیے گا یہاں پر, اس کا دھیان رکھنا تھا. سیارہ ہے آپ ہاذا نہیں کہیں گے, ہذہ سیارتی, یہ میری گاڑی ہے. یا پھر صرف اگر آپ کو کہنا ہو سیارتی میری گاڑی, تو سب کے پورے نام لکھ کر کے جیسے یہاں پر بنا ہوا ہے, ایک کو آپ ایسے لکھیے گا اور دوسرے کو ایسے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مثال دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کو سیم آپ کریں. اقرا پڑھیں, لی میرا, لکا تمہارے لیے, یہ ہے میرے لیے, یا میرا بھی یوز کرتے ہیں. لکا تمہارے لیے یا تمہارے, لہو اس کے لیے یا اس کے, لہا اس عورت کے لیے. تو دیکھیں لی اختن واحدہ, وہ کہہ رہے ہیں میری ایک بہن ہے. الک اخ, کیا تمہارے بھائی ہیں؟ لا ما لی اخ, نہیں میرے بھائی نہیں ہیں. تو اس کی میننگ ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں؟ عربی میں لکھا جاتا ہے کیا تمہارے لیے بہن ہے. تو کبھی بھی آپ بچے بھی اگر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے بچے ہیں, تو وہ لی, لک, لکا ایسے یعنی لام کے ساتھ یہ لکھتے ہیں. کیا تمہارے بچے ہیں اگر پوچھیں, جیسے یہ پوچھا ہے کیا تمہارے بھائی ہے, اس نے کہا نہیں میرے بھائی نہیں ہیں. اختی لہا طفل صغیر, میری بہن کے, لہا مانے اس کے, چھوٹے بچے ہیں. تو کس طرح سے یہ جملہ لکھا ہوا ہے؟ میری بہن اس کے چھوٹے بچے ہیں, اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. ہمارے پاس اردو میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میری بہن کے چھوٹے بچے ہیں, اس طرح سے پڑھتے ہیں. اگر آپ کو جیسے کہ انگلش میں بھی یہی رول ہے, ایک ہی سینٹینس ہر بار بتاتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے آپ کہیں بنائیں کہ دیوار پر پکچر ہے, تصویر ٹنگی ہے,
तो देयर इज अ पिक्चर, देयर इज अ पिक्चर, तो ये सब कहाँ से देयर है? आपको इंग्लिश का रूल मालूम है कि किस तरह से कहना है। तो इसी तरह अरबी का है कि अगर तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह के आपको लिखना हो कुछ भी, क्या तुम्हारे भाई हैं, तो ली, तुम्हारे लिए वाला आप सेंटेंस वर्ड जो है वो यूज करेंगे, जो कि ऊपर उन्होंने लिखे हुए, ली, लक, लहू, लहा। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ रीड कहा है, तो हम भी इसको रीड तक रखेंगे, यानी आप इसको पढ़ें और इसकी मीनिंग समझ जाएं। ठीक है, तो इसी के आगे आप इसके ट्रांसलेशन मीनिंग लिख लीजिए। जी अरीज, अरीज बोले। मैम लहू मतलब आप बताइए, हु अगर ऐड किया हुआ है लाम में तो उसके लिए, उसकी क्या, हु की क्या मीनिंग है? हूँ उसको। उस यानी थर्ड पर्सन मेल। जी सही जवाब है। और लहा, आप बताइए लहू हाँ किसके लिए लगाते हैं? हा फीमेल के लिए, मुअन्नस। कितनी होती है? हा ही हूँ। एक नहीं, हाँ ही तो नहीं, अभी हम लोगों ने देखा। इसी के वो केस के लिए आज से आता है, यानी कौन से केस में आने वाला है ये, मरफू, मंसूब, मजरूर, उसके हिसाब से वो कसरा के साथ हो सकता है, लेकिन हु और हा मीनिंग में आते हैं। जी हु माने एक मेल आदमी, वो थर्ड पर्सन, और ये हा, ये बहुत पुरानी बात है, कई बार लिख चुके हैं। आपके पास इसका वो बना रहता है ना चार्ट, उसको खोल लिया करें फौरन जो कि बहुत शुरू में ही हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करा था, और हर बार कुरान में आता जा रहा है और करते जा रहे हैं। तो हु और हा तो बहुत ही पुरानी बात है, याद हो जानी चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप इसको जी। लिखें चार्ट में, जो वो ऐसे करके साइड में हम लोगों ने लिखा था। और प्रोनाउन के जो यूज किसके, जैसे यू, योर, आई, वी, ये सब किसके किसके लिए यूज होता है, इंग्लिश में भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी तरह इसमें भी अब मालूम होना चाहिए कि ये अटैच प्रोनाउन है, किसकी मीनिंग देते हैं। जी ये लहा मतलब उसके लिए और लहू मतलब उसको। नहीं, उसके लिए ही है। आदमी के लिए अगर कहेंगे तो ये, औरत के लिए कहेंगे तो ये। लका जी और और लकी भी किसके लिए होगा? उस तुम्हारे लिए, दोनों ही तुम्हारे के लिए होता है, लेकिन लका मेल के लिए और लकी औरत के लिए। लकी नहीं लिखा है। जी और ये चार माल मीनिंग। या अखुन, इसका मीनिंग नहीं मेरा भाई करके है क्या? सही। अख्ती नहीं होता, उख्ती होता है। इसका पेश, इसको दम्मा कर दीजिए। उख्ती लहा तिफ्लुन सगीर, मेरी बहन के छोटे बच्चे हैं। जमीली लहू अखुन व उख्त, जमीली माने माय फ्रेंड, मेरी दोस्त के भाई बहन हैं, भाई और बहन है। एक एक के बारे में आते। नकुल इंदी किताब, नकुल माने हम कहेंगे, फिर उन्होंने आगे बताया हुआ है इंदी किताब, मेरी किताब, मेरे पास किताब है। व नकुल, और हम कहेंगे ली अखुन, ला नकुलु इंदी अखुन। ठीक है, इंदी माने होता है कोई चीज मेरे पास होना, तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास भाई है, मेरे लिए भाई है, ये कहना सही होता है। अगर आपको इस तरह से अपने ये मेंबर्स कोई भी बताने हैं, तो वो आप इंदी माने, अभी हम लोगों ने लिखा था ना, ये कह रही देखिए ये मेरी किताब है, या ये अगर मेरी किताब है कहेंगे तो इंदी किताब कहेंगे। और अगर मेरे भाई हैं तो आप क्या कहेंगी? ली अख। तब आप ये नहीं कहेंगी इंदी अख। इंदी के माने लिटरली कोई चीज होता है कि आपके पास होना, करीब, करीब मीनिंग आप ये भी लिख सकती हैं, करीब। यानी कि अगर आपके घर पर भी है तो वो भी आपकी है, इसका मतलब है कि आपके करीब है वो किताब, घर जाएंगी आपको मिल जाएगी, है ना। तो वो करीब, अल्लाह सुब्हान व तआला के पास मुझे घर चाहिए है, ऐसी कुरान की आयत है कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो अल्लाह के करीब, तो वहां पर भी इंदी करके आता है, इंदा आता है। चले यहीं पे रुकेंगे। इसमें ये आपको अभी रूल मिला, इसको हाईलाइट कीजिए, ये पूरा अरबी में लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कीजिए। क्या कहेंगी? इंदी किताब कहा जाता है। नकुल माने हम ऐसा कहेंगे, इंदी किताब, लेकिन ली अख कहेंगे। ला नकुल, हम ये नहीं कहेंगे कि इंदी अख। माँ की भी मीनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह सजा हमने के पढ़ी। जानदार और बेजान इस तरह से कुछ होगा।
کہ کتاب جاندار بے جان کے حساب سے اور یہ ریلیشن کے لحاظ سے بھی بتایا جاتا ہے. یہ آپ اس میں آپ دیکھیں کہ میرے بھائی بہن بچے یہ والی جو بات بتاتے ہیں تو وہ ریلیشن بتانے کے لیے لی کہا جاتا ہے نہ کہ انڈی. یہ بھی آپ کر لیں انشاءاللہ. اس میں آخر میں جو رول دیا ہوا ہے اس میں خاص کچھ دیا ہوا ہے. یہ یہاں پر بھی دیکھے دیا ہوا ہے. اب یہ بھی ابھی زیادہ تر بلونگ دیکھیے یہاں پر جو انگلش میں بھی ہم لوگ بالکل اچھی خاصی انگلش کے رول سے جو ہے وہ عربی کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جس طرح سے ہم لوگ یہ چینجز آتے ہیں اس میں بھی یہاں پر بھی آتے ہیں. اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ اور جب چیپٹر ختم ہوگا تو ہم لوگ بھی پڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم.